أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی نہیں آئی ہے تم پر وہ حالت ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کو پہنچی سختی اور تنگی اور وہ ہلا ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال تو ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو بھی تم نیک کام کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔
فرض کیا گیا ہے تم پر لڑنا، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور امید ہے کہ ایک چیز کو تم ناگوار سمجھو حالانکہ وہی بہتر ہو تمہارے لیے، اور امید ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، تو آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام میں کفر کرنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ تو قتل سے بہت بڑا ہے، اور یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے لوٹا دے اگر وہ استطاعت رکھے، اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا پھر اس حال میں مر جائے گا کہ وہ کافر ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بڑا ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے، اور یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے جو ضرورت کے بعد بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیم بچوں کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے کون اصلاح کرنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور خبردار، مت نکاح کرو تم مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور البتہ ایمان والی باندی بہتر ہے مشرکہ آزاد سے، اگرچہ وہ تمہیں کتنے ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ اور خبردار، مت نکاح کراؤ مشرکہ مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک آزاد سے، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ وہ لوگ بلاتے ہیں جہنم کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے،
اور بیان کرتا ہے وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے لے کر آیت نمبر 221 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے اہل کتاب کی مخالفت کا ذکر تھا، یعنی یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور وہ اپنی کتابوں میں آپ کا ذکر مبارک بھی پاتے تھے۔ الذین یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی آمد کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یہودی عیسائی جانتے بوجھتے ہوئے محض تعصب کی وجہ سے، ذاتی واد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ کہتے تھے انہوں ہوں گے نبی لیکن ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ بہرحال انہوں نے بڑی رکاوٹیں پیدا کی۔ دیکھو، ایک شخص ہے جو نہیں جانتا، اس کا جرم قابل معافی ہے، لیکن جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے جرم کرے تو وہ قابل معافی نہیں ہو سکتا۔ یہی فرق تھا عرب کے ان پڑھوں میں اور اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں میں۔ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا محض تعصب کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کو گویا حضور سے دلی حسد پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں اللہ کی محبوب قوم ہیں، پھر یہ کون آ گئے جو اللہ کی اس رحمت میں شریک ہو گئے؟ بس ان کو تعصب اور حسد ہوتا تھا، نہیں مانا انہوں نے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو حضور کی آمد سے پہلے آپ کے منتظر تھے، آپ کا انہیں شدت سے انتظار تھا۔ جب آپ تشریف لائے، انہوں نے آپ کی صفات سے آپ کو پہچان لیا، محض تعصب کی وجہ سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، وہ تشریف لائے جس کو انہوں نے پہچان لیا، پہچان کر پھر انکار کر دیا۔ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، جو جانتے بوجھتے ہوئے جرم کرتے ہیں، وہ قابل معافی نہیں ہو سکتے۔ بہرحال وہ حالت تو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے تھی۔ اچھا جی، عربوں کی طرف سے، ان کی طرف سے بھی بڑی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، خصوصاً مکے میں جب اللہ کے رسول نے ایمان کی دعوت
پیش فرمائی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو مکے کے مشرکین جو بتوں کے پرستش کرتے تھے، انہوں نے شدید مخالفت کی، یہاں تک کہ مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیا۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے باہر صحن میں بیٹھے تھے، تو مظلوم صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خباب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اللہ کی مدد کی دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ، جب ہم ایمان نہیں لائے تھے، کسی دشمن کی مجال نہیں تھی جو ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ جب سے ہم ایمان لائے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں سخت تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا اتنے سے حالات سے گھبرا گئے؟ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو پچھلے ایمان والوں پر آئے، کہ ان کے سروں پر آرے رکھ کر ان کو چیرا گیا، اور بعضوں کے لوہے کی گرم کنگھیوں سے ان کی کھالیں نوچ لی گئی، پھر بھی وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف و خطر صنعائے یمن سے حضرت موت کا سفر ایک ایک سوار کرنے لگے گا، جسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ البتہ دل میں یہ خیال پیدا ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ پڑ جائے، لیکن افسوس تم جلدی کرتے ہو۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم پر پچھلوں کے جیسے حالات نہیں آئے، پچھلے ایمان والوں پر تو شدید حالات آئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ وہ ان کو پہنچی سختی، تکلیف، اور اتنے زیادہ کہ وہ ہلا ہلا کر رکھ دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اتنے حالات ان پر آئے کہ وقت کے رسول نے اور ایمان والوں نے کہا، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟
اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بس آ رہی ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ دیکھو جب دنیا کے سہارے سب ٹوٹ جاتے ہیں نا تب خدا کی مدد آتی ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان پہ جب مصیبت آتی ہے نا تو خود اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو بولتا نہیں، ظاہر نہیں کرتا، ہاں جی بھرم اس کا کھل جائیں گا، ٹوٹ جائیں گا، اس لیے کس کو نہیں بولتا، بچوں کو بھی نہیں بولتا، بخار آ رہی، بیمار ہو رہا، نہیں بولتا، نکو اپنی کمزوری ظاہر ہی نہیں کرتا۔ لیکن جب خود سے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تب دوسروں کا سہارا لیتا ہے، بیمار ڈاکٹر کا سہارا لیتا ہے، پریشان حال حیثیت والے کا سہارا لیتا ہے۔ اچھا پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ یہ سارے سہارے بھی کام نہیں آتے، بیماری بڑھ گئی، ڈاکٹر جواب دے دیے، بیٹوں سے کہا جاؤ ذرا پتا جی کی سیوا کرو گھر کو لے جا کے، کیا مطلب پتا جھاڑ سے کبھی بھی ٹوٹ کے گرنے والا ہے، ہو گیا ان کا ٹائم ہے جی۔ اللہ بھی اسے اسی حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اب وہ کہتا ہے یا اللہ اب تو ہی ہے، پہلے بھی تو اللہ ہی تھا نا۔ تو ابتدا میں انسان خود سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب نہیں نکل سکتا اسباب کی مدد لیتا ہے، جب اسباب بھی کام نہ آئے پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بہرحال فائنل انسان کو تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہاں جی۔ تو اتنے حالات آئے پچھلے ایمان والوں پر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، وقت کے رسول نے، اور رسول کا توکل بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، لیکن وہ حالات کتنے شدید ہوں گے۔ رسول کے زبان سے نکلا متى نصر اللہ، اللہ تو نے جو مدد کا وعدہ کیا ایمان والوں کو، آخر وہ مدد کب آئیں گی؟ کیا ہمارے مرنے کے بعد مدد دیں گی کیا تیری؟ ہاں جی۔ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بس قریب ہے۔ یہی مضمون اللہ نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم ایمان والے ہیں یہ دعویٰ کرنے کے بعد کیا چھوڑ دیے جائیں گے؟ امتحان نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔
ہم نے تم سے پہلے بھی ایمان والوں کو آزمایا کہ کون سچے ہیں اپنے ایمان میں، کون جھوٹے ہیں۔ اب اس کے بعد حدیث سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتوں میں ڈالے جاتے ہیں انبیاء کرام، پھر جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں انہیں بھی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ لہذا علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ مخالف ہوا چلتی ہے نا تو وہ عقاب جو پرندہ ہوتا ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے، اتنی تیز ہوائیں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے اور اونچا ہو جاتا ہے، وہ طوفان گزر جاتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ہے جی۔ وہاں عقاب و شاہین سے مراد مرد مومن ہے جی، ہاں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، ہے جی۔ تو بہرحال ایمان والوں کو اللہ نے حوصلہ دیا، اتنے حالات سے گھبرا گئے۔ تم سے پہلے پر تو اور حالات آ چکے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، آزمائش ایمان کے معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ ایمان کی سطح جتنی ہوگی آزمائش اتنی ہوگی۔ اب ہماری آزمائش کیا؟ نزلہ، زکام، کھانسی، کیونکہ ہمارا ایمان بھی بہت لو ہے نا جی، ہے جی۔ کبھی کبھی حالات آ جاتے ہیں، ہے جی، 1992 کے حالات آتے ہیں، یا کبھی اس کے بعد کے حالات آتے ہیں، یا کبھی آپ کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ کوئی بڑے حالات نہیں ہوتے یہ، ہے جی، کیونکہ ہمارا ایمان جتنا ہے اللہ اتنی آزماتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی کیپیسٹی ہے نا اللہ اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جی، زیادہ نہیں۔ انبیاء کرام کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا تھا، لہٰذا ان پہ حالات بہت زیادہ ہے۔ پھر صحابہ، پھر اولیاء کرام پر حالات آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا، یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آئے ہیں آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے راہ میں ہم کیا خرچ کریں۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، جب اللہ نے حکم دیا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ
ما ننفق من اموالنا وأین نضعها، یا رسول اللہ ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ اس سوال میں دو سوال ہیں، ایک تو ہے کیا خرچ کریں اور ایک ہے کہاں خرچ کریں، کس پر خرچ کریں۔ تو اللہ نے بھی اسی ترتیب سے جواب دیے، اور یہ سوال یسألونک ماذا ینفقون 2 مرتبہ آیا ہے، ہاں جی، ایک تو یہاں آیا ہے یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کچھ آیتوں کے بعد پھر وہی سوال ڈبل آیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں ہم کیا خرچ کریں۔ لیکن پہلے سوال کا جواب الگ ہے اور دوسرے سوال کا جواب الگ دیا گیا۔ یہاں آیت میں سوال کا جواب دیا گیا کہاں کہاں خرچ کریں، اور دوسری آیت کے جواب میں ہے کیا خرچ کریں۔ اب سنو، یہ سوال کرنے والے ہیں صحابہ۔ پورے قرآن کریم میں اس طرح کے سوالات و جوابات 17 مقام پہ آئے ہیں، سوال جواب، ہاں جی، لوگوں کے سوال اور اللہ کے جانب سے نبی کے ذریعے جواب۔ اچھا جی، پھر ایک اور بات، ان میں سے 13 سوال صحابہ کی جانب سے ہیں، اور اللہ نے ان کے سوال کو بھی بیان کیا اور اپنے جواب کو بھی بیان کیا۔ کیا خوش نصیب ہیں صحابہ جن کے سوالات قیامت تک پڑھے جائیں گے قرآن میں، اور ڈائریکٹ اللہ کی جانب سے جواب۔ ہاں جی، اب دیکھو، آج کل تمہیں کوئی سوال پیش آئے تو کہاں جاتے؟ مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، ہاں جی، پھر مفتی جواب دیتے۔ کیا لوگ تھے گزر گئے کہ انہوں نے ڈائریکٹ فتویٰ طلب کیا نبی سے، تو اللہ نے خود جواب دیا نبی کے ذریعے سے، ہاں جی۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی صحابہ نے حضور سے جتنے سوالات کیے نا، ان کے جوابات حضور نے دیے۔ تو محدثین دیکھو کمال کرتے ہیں، انہوں نے وہ حدیثیں بیان جمع کی ہیں، صحابہ کے سوال، حضور کے جواب، صحابہ کا استفتاء اور حضور کا فتویٰ۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا 30 سال ہو گئے ہوں گے، عرب کی ایک جماعت آئی تھی، اور اس میں علماء بھی تھے۔ عرب کے علماء بولے تو کیا کہنا ہے، ہاں جی۔ تو بہرحال جب ان کا وقت ختم ہوا بعض لوگوں کا، تو ان کو دلی ہی چھوڑنا تھا۔ ہمارے لاتور کے ذمہ داراں بولے مولانا تم لے جا کے چھوڑو ان کو، تو میں ان کو دلی تک لے جا کے چھوڑا تھا۔ تو انہوں نے میرے کو ہدیے میں کتاب دی ہے، ہدیے میں۔ وہ کتاب کون سی تھی؟ فتاوی امام المفتیین۔ اس میں وہ حدیثیں ہیں
صحابہ نے ڈائریکٹ حضور سے سوال کیا اور حضور نے ڈائریکٹ جواب دیا، تو کتاب کا نام ہی رکھا فتاوی امام المفتیین، مفتیوں کے بھی امام، اللہ کے رسول کے فتاوی۔ ہاں جی، اللہ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیسا ریڈی میڈ لا کر ہمارے کو دے دیا، دیکھو ہمارے کو پڑھنے کی فرصت نہیں۔ جی یہ قرآن فہمی، یہ قرآن کی تفسیر تمہارے کو ریڈی میڈ دے رہے ہیں ہم، پھر بھی تمہارے کو فرصت نہیں ہے۔ نہیں مصحف شادی میں گیا تھا، آگے پیچھے نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں جی، تو دیکھو مہینے میں 2 گھنٹے نہیں دے سکتے آپ قرآن کے واسطے؟ ہاں جی، وہ قوالے رندے پورے رات بھر بم مارتے ہیں۔ بہرحال اللہ آپ کو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تعلق کے باوجود انہوں نے بہت کم سوالات کیے۔ کل 13 مسائل میں سوال کیا جن کا جواب قرآن میں دیا گیا، کیونکہ صحابہ بلا ضرورت کے سوالات نہیں کرتے تھے، بہت ضروری ہوا تو ہی پوچھتے تھے، جس کو اللہ نے یسألونک کے عنوان سے بیان فرمایا۔ اچھا جی، صحابہ سوالات کم کیوں کرتے تھے، ہمت کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اصل میں آیت شریفہ میں تنبیہ کی گئی تھی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، خبردار اپنے رسول سے بیجا سوالات مت کیا کرو۔ اسی طرح سے اللہ نے تنبیہ فرمائی تھی، خبردار اپنے رسول سے ایسے سوالات مت کرو کما سئل موسیٰ من قبل، ایسے اس سے پہلے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بیجا سوالات کیے تھے، جن پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ اللہ کو ذرا ہمارے فیس و فیس لا کے بتا تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ایسی بجلی کی کڑک ان پہ ڈال دی، پورے 70 کے 70 مر گئے، کوہ طور پر لاشیں بچ گئی ان کی۔ حضرت موسیٰ ان کے سرانے بیٹھ کے رات بھر روتے رہے، اللہ ان کی نادانی پہ سزا نہ کو دے، ان کو معاف کر دے۔ آخر اللہ کو رحم آ گیا اور صبح سب کو زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تنبیہ فرمائی تھی، خبردار بیجا سوالات مت کرو۔ تو صحابہ ادب کی وجہ سے سوالات کرنے سے رک گئے، بلکہ انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی آ جائے اور حضور سے سوالات کرے تو ہمارے کو جوابات معلوم ہو جائیں گے ریڈی میڈ۔ اور حضور کے پاس جو ہے یہ ادب کی جو شرط تھی نا، شہریوں کے لیے تھی، دیہاتیوں کے لیے معاف، کیونکہ ان میں تہذیب نہیں ہوتی تھی نا، لیکن اخلاص ہوتا تھا دیہاتیوں میں۔ اب کے دیہاتی نہیں، یاد رکھو، اب کے دیہاتی دیوانے نہیں ہیں، جتنے منتری ہیں نا پورے کھیڑے کے ہیں۔ بہرحال حضور کے زمانے میں جو دیہاتی تھے نا عرب کی، ان کو اعرابی کہتے تھے، اعرابی۔
جنگلی لیکن حضور کے دربار میں ان کے لیے عام معافی تھی. تو صحابہ انتظار کرتے تھے کوئی نہ کوئی دیہاتی آئے اور حضور سے کون سے بھی سوالات کرے تو ہمارے کو علم حاصل ہو جائے گا. اور خود حضور خطبہ ہی ایسا دیتے تھے کہ صحابہ کے دلوں کے بہت سے سوالات کے جوابات یوں ہی مل جاتے تھے، سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی. بہرحال ان میں سے ایک سوال یہاں ہے، یسألونک ماذا ينفقون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. تو یہاں جواب دیا گیا کہاں خرچ کریں اس کے بارے میں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جواب دیجئے جو بھی تم خرچ کرو تو اپنے والدین کے لیے خرچ کرو، کیونکہ پہلا حق ماں باپ کا ہے. اس کے بعد والاقربین، قریبی عزیزوں کا ہے. قریبی عزیزوں میں ہے بیوی، بچے، بھائی بہنیں، ان کی مدد کرو، ان پر خرچ کرو. والیتامی، اس کے بعد پھر یتیموں کا حق ہے. یتیم بچے، یتیم بچیاں، ان کو اپنی سرپرستی میں لو، ان کی تعلیم کا خرچہ برداشت کرو. جب بڑے ہو جائیں ان کی شادیاں کرواؤ، یتیم بچیوں کی، ان میں مدد کرو. والمساکین، اسی طرح سے جو محتاج ہیں، غریب ہیں، اپاہج ہیں، ہینڈی کیپ ہیں، تو ایسوں پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو. وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد کرو. یاد رکھو، تمہارے گاؤں میں، تمہاری مسجد میں کوئی بھی مسافر آئے، اس کی مدد کرو، نکو کرو، مگر کھانا ضرور کھلاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کام کرو اور جنت کا سرٹیفکیٹ لے لو. افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو رواج دو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناتوں کا لحاظ رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اماں کے سگے ہیں، بابا کے سگے ہیں. اب یہ تو بہت پیچھے رہ گیا، اب تو جورو کے سگے چل رہے ہیں نمبر 1 پہ. اسلام منع نہیں کرتا لیکن فوقیت سب سے پہلے ابا کے سگے، اماں کے سگے، یعنی چچیرے، پھوپیرے، خلیرے، مومیرے، یہ ہیں قریبی رشتہ دار. اب لوگ پرانے سگے بھول گئے کیونکہ نسلیں آگے بڑھ رہی نا، پھانٹے آگے نکلے تو پرانے پیڑا ہی بھول جا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں نا، وہ اپنے نسب کو بھول جاتے ہیں. لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی طرح سے مسافروں کے ساتھ خاص طور سے پریشان حال ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر فرمایا چوتھی چیز وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
رات میں سارا جہاں سو رہا ہو، ذرا اٹھ کے 1-2 رکعت تہجد پڑھ لو، ہاں جی 4 کام کر لیے نا، تدخل الجنت بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ 4 کام کرنا ہے جی، ایک دوسرے کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رشتے ناتوں کو جوڑے رکھو۔ حضور سے صحابہ نے کہا حضور اگر وہ توڑے تو؟ کہا انہیں توڑا تو جوڑ اس کو۔ سل من قطعک، جو رشتہ توڑے تجھ سے اس کو بھی جوڑ، ہاں جی سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے بھی معاف کر۔ لوگ سمجھتے ہیں اخلاق آسان ہے، یہ ہیں اخلاق، اور جی دل پہ پتھر لگنا پڑتا ہے، بہت برداشت کرنا پڑتا ہے جی۔ اچھا، وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے اس کو بھی تو عطا کر، اس کو بھی دے۔ تو اس کے وقت پہ کام آیا، اب تیری ضرورت پڑی، کام نہیں آ رہا، اب اس کے بعد وہ محتاج ہو گیا، تیرے سے کہہ رہا میری مدد کرو۔ حضور فرماتے ہیں پچھلا بھول جا، وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے اسے بھی تو عطا کر۔ اور پھر سب سے بڑی بات بیان کی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرا برا چاہتا ہے نا اس پر بھی تو احسان کر، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کر۔ تو اخلاق بولے تو کیا معمولی ہے کیا؟ بہت دل گردے کی بات ہے، معاف کرنا بولے تو معمولی نہیں ہے۔ بہرحال وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کر، ان پر خرچ کر۔ کیا مطلب؟ کھانا کھلاؤ ان کو۔ مسجد میں کون بھی آندے مسافر ہیں جی، اب ہم کیا کرتے ہیں، ارے گھر میں رہنا تھا، اتنے دور کہیں کو آئے، تیرے کو نصیحت کرنے کا حکم نہیں ہے، خرچ کرنے کا حکم ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے فرمایا مانگنے والوں کو جھڑکو رکھو، ہے تو دے دو، نہیں ہے کہہ دو بھئی معاف کر دے، ہاں جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مانگنے والا گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا اور اس کی لگام چاندی کی ہے پھر بھیک مانگ رہا، مدد کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی مدد کرو، مانگنے والے کا حق ہے۔ اب رہ گئی بات اس سے پوچھنے والا، وہ اللہ ہے، حساب لینے والا انہیں ہے۔ تمہارے کو جو حکم دیا عمل کرو۔ اب لوگ ہم ہوتے ہٹا کٹا ہے، بھیک منگ رہا، کیا رہے محنت کر کے کھا، تیرے کو بھاشن دینے کا حکم نہیں ہے، مدد کرنے کا حکم ہے، وہ تو اللہ پوچھیں گا نا، سب تم ہی پوچھ لیے، حساب پوچھ لیے تو اللہ کیا پوچھیں گا پھر، ہے جی۔ جو اللہ کے ذمے ہے اللہ کے ذمے چھوڑ دو۔ رمضان مبارک آ رہے ہیں، ہاں جی، اب مسافر آتے ہیں تمہارے شہروں میں، کوئی مانگنے والے آتے ہیں، کوئی سفیراں آتے، دیکھو دور دور سے بیچارے آتے۔ بھئی افطاری میں تو ہوٹلاں کھلے رہتے، کام بھی کھا سکتے ہیں ہم، لیکن سحری میں اتفاقاً ہوٹلاں کھلے نہیں رہے، یا بہت دور چل کر وہاں جانا پڑتا ہے، تو یاد رکھو کم سے کم مسافروں کے لیے سحری کا انتظام کرو، ہے جی۔ ہمارے یہاں ہے اور کئی شہروں میں دیکھا میں، یہاں بھی ہے کیا؟ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے،
اللہ اسے روزے دار کے روزے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور ہم اتنا کھانا تو نہیں کھلا سکتے، غریب لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک پیالہ دودھ بھی اگر پلا دے پورا ثواب ملے گا، اور کچھ نہیں ہے پانی سے بھی اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو بھی اللہ پورے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، تو حسن سلوک کرو رمضان کے مہینے میں۔ آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی نیک کام کرو اللہ اس کو جاننے والا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا اجر تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک حکم اور بیان کیا جا رہا ہے، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پہ فرض کیا گیا ہے اللہ کے دین کے لیے لڑنا، یعنی اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنا۔ اس کو قرآن نے قتال کہا ہے، بات سمجھ میں؟ ایک دوسرا لفظ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے کانا کھڑے ہوتے، ارے کیوں ایسا بول رہے کیا، اس لیے ہم اس کے بجائے قتال بولیں گے، ہے جی۔ تو قتال بولے تو اس کا ترجمہ جہاد ہے، ہاں جی، لیکن لوگوں نے اس لفظ کو اتنا بدنام کیا، ہاں جی، لہذا قرآن نے اسی کو قتال کہا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مکے میں مظلوم صحابہ نے درخواست کی تھی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم بہت زیادہ ہو گیا ہے حضور، اب برداشت نہیں ہوتا، یا تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ان سے دو دو ہاتھ کر لیں، اور نہیں تو آپ ہی بد دعا کر دو نا اللہ ان کو خود فنا کر دے۔ تو صبر کا حکم دیا گیا تھا۔ اب صبر کب تک کرنا؟ 14 سال تک حکم تھا صبر، ابھی صبر 14 سال گزر گئے، 13 سال تو مکے میں اتنا تنگ کیا دشمنوں نے کہ حضور کو اللہ نے حکم دیا اب یہاں سے چل جاؤ تم مدینہ۔ تو حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، صحابہ بھی مدینہ آ گئے۔ اب تو بھی سکون ملیں گا بولے تو کیا ملتا ہے؟ مکے کے کافراں وہاں سے چل کر مدینے پہ حملہ کرتے تھے، چراگاہوں پہ۔ مکے سے مدینہ نزدیک نہیں ہے، 300 میل ہے، 300 میل بولے تو 450 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، ہاں جی۔ اور وہ درمیان میں پہاڑی، پھر ریگستان، تو مکے کے کافر یہاں سے جا کے وہاں پہ حملے کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1 سال تک ہجرت کے بعد صحابہ رات میں سکون سے نہیں سو سکے، رات میں جاگ کر گزارتے تھے۔ خود اللہ کے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی صحابی پہرا دیتے تھے رات میں، تب حضور آرام فرماتے تھے کہ دشمن کا خوف تھا، کبھی بھی حملہ کر سکتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، بے چین ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کو نیند نہیں آتی؟ حضور نے فرمایا عائشہ آج رات کوئی ہمارے لیے پہرا دیتا تو ہم بھی سکون سے سو جاتے۔ ابھی یہ فرمایا تھا، باہر سے ہتھیار کے بجنے کی آواز آئی، حضور نے آواز دی کون؟ باہر سے جواب آیا رسول اللہ میں سعد ہوں۔ حضور نے فرمایا سعد اتنی رات یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور
میں سونے کے لیے اپنے بستر پہ پہنچا، مجھے خیال آیا پتہ نہیں آپ بھی سوئے ہوں گے یا نہیں، کسی نے آپ کے لیے آج کی رات پہرا دیا ہے یا نہیں۔ حضور میں اٹھ کر آ گیا، آج کی رات آپ کے لیے پہرا دینے کے واسطے۔ حضور اتنا خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، اور پھر حضور بستر پہ لیٹ گئے۔ اسی وقت جبرائیل تشریف لائے اور آیت شریفہ نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے آپ اس کو پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ حضور نے کہا، یا اللہ میری بات سننے سے پہلے یہ کافر مجھ پر حملہ نہ کر دے، میں کیسے سناؤں ان کو؟ اللہ نے فرمایا اس کا ٹینشن تم نہ لے ہو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، کوئی دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، اللہ خود آپ کا محافظ ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے آواز دی، سعد جاؤ اپنے گھر کو جا کے سو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں تو آپ کے لیے پہرا دینے کے واسطے آیا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تمہارے پہرے سے مجھے بے نیاز کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے خود میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو اتنا زیادہ ایمان والوں پر پریشر تھا کہ رات جاگ کر گزارتے تھے، 1 سال تک یہی کیفیت رہی۔ اب 15واں سال آیا، ہاں جی دیکھو یہ 14 سال جو ہے نا نیک لوگوں پہ امتحان کے آتے۔ آپ دیکھو شری رام چندر جی 14 سال ونواس میں گئے، کس کی وجہ سے گئے؟ ہے جی اپنی سونتیلی ماں کی وجہ سے۔ ان کے باپ کو 3 عورتیں تھے، ہیں جی تو سونتیلی ماں تھی کئی، اس نے مدد کی تھی راجہ دشرتھ کی جنگ میں۔ راجہ بولا تھا کیا منگنا ہے منگ، انہوں نے بولی وقت پہ منگتی۔ جب وہ وقت آیا تو اس سے پوچھا تیرے کو کیا ہونا، انہوں نے بولے یہ رام کو 14 سال ونواس میں بھیجو۔ راجہ بولا یہ بڑا ظلم ہوگا نا میرے بچے پہ، انہوں نے بولی میرے کو وچن دیے نا، وچن پورا کرنا پڑتا۔ رام جی بولے جان دے پتا جی یہ بھی میری ماں ہے نا، یہ ماں کی آگیا کا پالن کروں گا۔ گئے بیچارے 14 سال۔ جی تو دنیا میں اچھے لوگوں کو لوگ جینے نہیں دیتے، جی اب مسلمان سدھرنے کی کوشش کر رہے، انہوں سدھرنے نہیں دے رہے ہمارے کو، یہ مصیبت نہ وہ قانون، وہ کاغذاں لاؤ رہے، یہ کاغذاں لاؤ، ہاں کہاں پیدا ہوئے ذرا اس کا سرٹیفکیٹ لاؤ۔ خیر جو پیدا ہوئے دواخانے اور ڈاکٹراں کے زمانے میں انہوں لانا، ہمارے جیسے بڈھوں کو تم ہی لاؤ۔ ہاں یہ ہم پیدا ہوئے تو ڈاکٹراں بھی نہیں تھے، دواخانے بھی نہیں تھے، بم مار کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ میں تو بولا تمہارے سرٹیفکیٹ کے واسطے کیا ہو ڈبل پیدا ہونا کیا رہے۔ اکبر الہ آبادی میں پیاری بات کہی، جب کسی قوم کے پستی کے دن آئے اکبر
اونچے طبقے میں ہوئے عقل کے دشمن پیدا. اپن پاگل خانے میں رہ رہے. ایک پاگل خانے میں جو ہے پاگلاں بیٹے ناچ رہے بجا رہے ناچ رہے. تو ڈاکٹر پوچھا کیا ہوا رے بہت ناچ رہے. انہوں نے بولے شادی ہے, شادی ہو رہی ہے, ہم ناچ رہے بجا رہے گا رہے. ایک پاگل وہاں بیٹھے والا ہے, انہیں ناچ رہا نہیں گا رہا نہیں, پورے پاگلاں ناچ رہے گا رہے. بولتے شادی ہے, شادی ہو رہی ہے. ڈاکٹر سمجھائیے بیٹھے والا انہیں سدھر گیا ہوں گا. اس سے پوچھا کیوں رے سب ناچ رہے گا رہے اور تو کیوں بیٹھا؟ وہ پاگل ڈاکٹر بولا ابے تو پاگل ہے کیا, میں دولہا ہوں. ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ ہم پاگلوں کے بیچ میں جی. ہم مسلمانوں خیالات انہوں آئے تو سدھریں گے, انہیں آئے تو سدھریں گے. پاگل خان میں سدھرنے کا چانسز نہیں ہے. تو صحابہ نے درخواست کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ظلم بہت بڑھ گیا, یا رسول اللہ یا تو ہمیں انتقام کی اجازت دی جائے یا پھر آپ ہی بد دعا کر دو نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش قبول کر کے اب یہ حکم دیا. کیا فرمایا دیکھو, کتب علیکم القتال, تم پہ فرض کیا گیا قتال یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, جب فرض ہو گیا تو صحابہ کو اتنے جلدی حکم آنے پر زیادہ خوشی نہیں ہوئی. کیا جی تھوڑا سکون لینے دینا تھا. ہاں جی, یہ حکم نازل ہوا سن 2 ہجری میں. 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قتال سے متعلق سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اور آیت تھی. وہ کون سی آیت تھی؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اب اجازت دی جاتی ہے مظلوموں کو جن پر ہمیشہ جنگ مسلط کی گئی ہے کہ اپنے دشمن سے 2 ہاتھ کر لیں. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, اور وجہ کیا بیان کی؟ اس لیے کہ ان پہ ظلم کیا گیا. اور دیکھو مظلوم کو اپنے دفاع کا اختیار ہے, اور یہ اختیار پیدائشی ہے ہر انسان کو, بلکہ ہر جانور کو بھی یہ حق ہے کہ اگر کوئی اس پہ حملہ کرے تو اپنا دفاع کرے. اب لوگ نصیحت کرتے ہیں ارے انہیں شکار کر رہا تو ہٹو نہ کو, سیدھا رکھو اپنے آپ کو, انہیں شکار اس کا کہیں تیر خطا نہ ہو جائے. ابے ظالم کے بچے, شکار کو نصیحت کرنے کے بجائے شکاری کو کرنا. ہاں جی, تو بہرحال اب یہ سب الٹا ہی معاملہ چل رہا ہے. بس اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, امید ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ تمہارے لیے وہی بہتر. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور ممکن ہے ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو, تمہارے حق میں بری.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں نا ان میں بندوں کا فائدہ ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں بندوں کے لیے نقصان ہے جی۔ تو انسان کا اندازہ اکثر غلط ہو جاتا ہے۔ اب یہ عورتیں جو ہے نا بیٹے کے واسطے بہو دیکھنے کے واسطے جاتے ہیں جی، یہ پسند نہیں وہ پسند نہیں، اور خاص طور سے شوہر کے رشتہ داروں کی بچیاں اس کو پسند نہیں آتے، وہ نکو ننند کی نکو ہے جی، اس کی نکو۔ پھر انہیں کیا کرتی، اپنے بھانا کی بیٹیاں نہ تھی ہے جی، انہیں میری خدمت کریں گے بول کے، لیکن وہ کٹیاں اتنا جلا کھاتے، اب انہیں بمار سے بیٹھتی، میں اپنی سمجھ کے رہی تھی، بھائی کی سمجھ کے نہیں تھی، بہن کی سمجھ کے۔ اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک چیز کو تم بہت اچھی سمجھتے لیکن وہ تمہارے حق میں الٹا ہی پڑ جاتی۔ اچھا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی پسند کی کوئی جو ہے کر کے لیا، دیکھنے دکھانے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر صبر کرتا رہا، اللہ اس سے جو اولاد عطا فرماتا ہے، اتنی فرما بردار اولاد کہ زندگی بھر بڑھاپے تک ان کی خدمت کرتی رہتی ہے، خوش ہو جاتا ہے جی۔ اس لیے تمہارے اندازے صحیح ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم جو ہے نا اس میں گارنٹی ہے کہ اللہ تمہارے لیے وہی کرتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور موسم میں جو پھل ہوتے ہیں نا، اب سردی میں جام آتے ہیں جی، ڈاکٹر بولتے ہیں جام کھائے تو سردی ہوتی، ہم کہتے ہیں جام کھائے تو سردی ختم ہوتی۔ ارے الٹا کیسا کیا؟ یاد رکھو، اللہ جس موسم میں جو پھل پیدا کرتا ہے نا اس میں بندوں کے لیے فائدہ ہی ہوتا ہے جی۔ ہاں، تو موسم کے پھل کھاؤ لیکن پورا ٹوکری بھر کے نہ کھو، پھر بیمار ہو جاتے ہیں جی۔ مختصر مفید، اس میں شفا ہوتی، کسی چیز کی زیادتی نقصان کر جاتی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کون بہتر ہے کون نہیں ہے اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر ایک حکم اور بیان کیا گیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں حرمت والے مہینے کا حکم کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن مسلمانوں سے یہ غلط فہمی سے ہوا تھا، جس پر کافروں نے بڑا شور مچایا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اور ان کافروں کے جرائم کم نہیں ہیں، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا ان کا ایک جرم ہے، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا یہ بھی کافروں کا دوسرا جرم، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے روکنا، ایمان والوں کو سن 6 ہجری میں روکا تھا عمرہ کرنے سے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، مہاجرین مکے کے رہنے والے تھے، ان کو وہاں سے نکالا مجبور کر دیا۔ یہ گناہ تو اس سے بہت بڑے ہیں، اکبر عند اللہ، بہت بڑے ہیں اللہ کے نزدیک،
والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد ہے اللہ کے گھر میں بت پرستی کرنا اور شرک کرنا، یہ ہے فتنہ۔ اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول۔ شان نزول سے آیتوں کو سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ آیتوں کا شان نزول یہ ہے، جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے، جنگ بدر ہوئی رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو، 17ویں روزے کو جنگ بدر ہوئی اور اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ اس سے 2 مہینے پہلے جمادی الاخری میں، جمادی الاخر میں اللہ کے نبی نے ایک جماعت روانہ کی۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ جب وہ جانے لگے تو حضور کی جدائیگی کے صدمے سے رو دیے۔ آپ نے فرمایا تم رک جاؤ، اور پھر حضور نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ یہ جماعت سے مراد تھی اسلامی لشکر ہے جی۔ اور پھر حضور نے ان کے ساتھ 12 آدمی کی جماعت روانہ فرمائی۔ ان میں سے 8 مہاجرین تھے، ان کے نام یہ ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن کبیر رضی اللہ تعالیٰ، بعض نے کہا حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تھی مختصر سی جماعت۔ ابن سعد کی روایت ہے 12 افراد تھے اور 6 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پہ باری باری 2 آدمی سوار ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کا امیر عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور حضور نے ایک خط ان کو دیا۔ وہ خط بند لفافہ تھا، ہاں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ، 2 دن تک مسلسل چلتے رہو، 2 دن کے بعد جہاں پہنچو وہاں پر رک کر میرا یہ خط کھول کر پڑھنا، اور میں نے جو اس میں حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنا، اپنے ساتھیوں پہ زبردستی نہ کرنا، اور جو تمہاری بات مان لے ان کو دے کر آگے بڑھ جانا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن جہش نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بھی تو بیان کیجئے کہ ہم کہاں جائیں، ہمارا رخ کون سا ہے، کدھر جانا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجد کی طرف جاؤ۔ نجد بولے تو آج کل اسے ریاض کہتے ہیں۔ یہ ریاض جو ہے نا کیپٹل سعودی کا، یہ پہلے یہ علاقہ نجد کہلاتا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو حضور نے فرمایا نجد کی طرف چلو۔ چنانچہ جب جو ہے 2 دن مسلسل چلنے کے بعد یہ لوگ جہاں پہنچے، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق وہاں پر رک گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے اللہ کے نبی کا خط کھولا اور پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو سنایا۔ حضور کا خط کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فسر علی برکت اللہ بمن تبعک من اصحابک حتی تنزل بطن نخلہ فترصد بها عیر قریش لعلک ان تأتینا منہ بخیر۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا، آرڈر نبی کا۔ کیا ترجمہ اس کا؟ حضور کے خط کا ترجمہ سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و صلاۃ کے بعد واضح ہو کہ تم اللہ کی برکت پر، اس کی رحمت پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے جاؤ۔ جو تمہارے کہنے میں ہو اس ساتھیوں کو لے کر چلو۔ چلتے چلتے جب تم بطن نخلہ میں پہنچو، یہ وادی نخلہ یہ طائف اور مکے کے بیچ میں ہے، وادی نخلہ۔ وہاں پہنچو تو وہاں رک کر قریش کے ایک تجارتی قافلے کا انتظار کرنا، اور جیسی وہ قافلہ تمہیں نظر آئے، بس جی اس پر حملہ کر دینا، اللہ تمہیں اس سے مال غنیمت دلوائے گا، وہ ہمارے پاس لے کر آؤ۔ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین صحابہ کا پورا مال لوٹ لیا تھا۔ صحابہ گھراں کو، پیسوں کو، زمین جائیداد مکے میں چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ آ گئے تھے۔ ان کے مکانوں پہ، مالوں پہ قبضہ کر لیا تھا مکے کے مشرکین نے۔ اچھا، جس وقت یہ خط پڑھا تو عبداللہ بن جہش نے کہا، سمعا و طاعتا یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ساتھیوں سے کہا، دیکھو کسی پہ زبردستی نہیں ہے، جس کا ارادہ شہید ہونے کا ہے وہی میرے ساتھ چلے۔ سب نے کہا لبیک، ہم تیار۔ یہ لوگ جب چلے آگے معدن پہ پہنچے، وہاں پہنچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتیبہ بن غزوان کا اونٹ گم ہو گیا، چرنے کو چھوڑے تھے، بھاگ گیا بیٹا۔ اب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن عبداللہ بن جہش اللہ کے نبی کے حکم سے باقی ساتھیوں کو لے کر وہ آگے بڑھ گئے۔
یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان بطن نخلا میں جا اترے۔ ابھی وہ رکنے بھی نہیں پائے تھے کہ قریش کا قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ اللہ کے نبی کا حساب کتنا کریکٹ تھا دیکھو، ہے جی، قریش کا قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ اچھا، وہ قافلے کا سامان تجارت کیا تھا؟ کشمش، دباغت دیے ہوئے چمڑے، عام طور سے عربوں کی تجارت تھی۔ وہ یہ لیے ہوئے آ رہے تھے اور وہ 4 افراد تھے: عمرو الحضرمی، حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی، اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ مخزومی۔ جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو ڈر گئے۔ تو عبداللہ بن جہش نے کہا، یار ہم کو دیکھ کے وہ ڈر گئے ہیں، کہیں آگے نہ بڑھے۔ چنانچہ ایک ترکیب کرتے ہیں کہ ان اپنے میں سے ایک کا سر منڈا دیے، سر منڈا کے کہا تو ان کے پاس جا، ان کے سامنے سر منڈا کے جب وہ ان کے سامنے گئے، یہ عکاشہ بن محسن تھے، ان کا سر منڈا کے ان کے سامنے بھیجا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا، یار اپن خامخواہ ڈر گئے، یہ حضرات تو عمرہ کر کے آ رہے ہیں واپس۔ بہرحال وہ ان کا کوئی بات نہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، آگے بڑھ گئے۔ اچھا، یہ جو ہے مسلمان سمجھ رہے تھے جمادی الاخر کی آخری تاریخ ہے، 30 تاریخ ہے، حالانکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ 4 مہینے ہیں جس میں جنگ کرنا اللہ نے حرام قرار دیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ کون سے 4 مہینے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب۔ 3 کنٹینیو ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب۔ یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، ان کو کہتے ہیں اشہر حرم۔ حرم حرام کی جمع حرم۔ یہ 4 مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا یہی حکم تھا، اور یہ عرب کے مشرکین بھی اس کی پابندی کرتے تھے، اگرچہ وہ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، لیکن یہ 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ 4 مہینے میں لڑتے نہیں تھے۔ تو اتفاق ایسا ہوا، جمادی الاخر کی 30 تاریخ سمجھی مسلمانوں نے، حالانکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، کیونکہ 29واں مہینہ تھا، وہ مسلمان سمجھے 30واں مہینہ ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے، واقد ابن عبداللہ سہمی نے، اس قافلے کے ایک شخص عمرو ابن الحضرمی کا نشانہ لیا تیر کمان سے، اور اٹھا کے جو مارا،
लगते ना उलट के मरीज गया, बाकी भाग गए। अब मुसलमानों ने माल गनीमत ले लिया और भागने वालों को गिरफ्तार करने के लिए उनके पीछे दौड़े। तो 2 मिल गए, तीसरा भाग गया। 2 मिले, उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुगीरा और हकम बिन कैसान, ये दोनों मिल गए, उनको कैद कर लिया। और नौफल जो था वो भागने में कामयाब हो गया। अब ये सहाबा उनका माल गनीमत, उनके ऊँटा और ये 2 कैदियाँ को लेकर वापस मदीना पहुँचे। अच्छा, वो जो भागा था नौफल, उन्हें भाग के मक्का पहुँचा और मक्के के काफिर सरदारों से कहा कि मुसलमानों ने हम पे हमला किया और 1 को कत्ल कर दिया, 2 को गिरफ्तार किया, मैं भाग लेके आया। तो मक्के के सरदारों ने अपने 2 नुमाइंदे अपने 2 कैदियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने जुर्माने के पैसे देकर भेजा हुजूर के पास और ये कहलवाया कि तुम तो कहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिल्लत पर हो, फिर ये क्या, हुर्मत वाले रजब के महीने में तुमने हमला कर दिया, ज़रा भी पासो लिहाज नहीं था तुम्हें अशहुर हुर्म का। खैर, ये हमारे आदमियों का जुर्माना ले लो, हमारे 2 आदमियाँ छोड़ दो। जब मक्के के कासिद हुजूर के पास पहुँचे और उधर अब्दुल्ला बिन जहश माल गनीमत और कैदियों को लेकर पहुँचे, इधर मुशरिकीन की जानिब से जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत पर है, मगर ये क्या कि हुर्मत वाले महीने में तुम्हारे आदमियों ने हमला किया। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला बिन जहाज से पूछा, क्या ये सच बात है कि तुमने रजब में हमला किया? उन्होंने कहा हुजूर ना, हम तो 30 जमादियुल आखिर में हमला किए और उसके बाद हमने देखा तो चांद हमको नज़र आया, जो रजब का पहला चांद था। हालांकि रजब का पहला नहीं, दूसरा चांद था। वो गलत फहमी हो गई और गलत फहमी की वजह से हमला हुआ। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्से में आ गए, फरमाया ये माल गनीमत का खुम्स जो अल्लाह के रसूल का हिस्सा होता है, उन्होंने निकाला था। हुजूर ने कबूल करने से इनकार कर दिया, फरमाया रखो वहाँ कोने में, कहाँ तो भी वो रखा रहा। कब तक? 2 महीने तक वैसी, यहाँ तक कि जंगे बदर हुई और जंगे बदर में जो माल गनीमत आया, अल्लाह के नबी ने जब उसको तकसीम फरमाया तो अल्लाह ने आयत शरीफा नाजिल फरमाई कि जो लोग ईमान लाए, हिजरत किए, जिहाद किए, अल्लाह ने उसको कबूल फरमाया। जब वो कबूलियत की आयत नाजिल हुई तब हुजूर ने उस गनीमत को फिर उनमें तकसीम फरमाया, वरना नाराज़ रहे हुजूर कि तुमने ये क्या किया, हुर्मत वाले महीने में तुमने जंग क्यों की। अच्छा, उधर मुशरिकीन ने कहा हमारे आदमियाँ छोड़ दो पैसे लेके। हुजूर ने फरमाया नहीं छोड़ता, जब तक मेरे 2 आदमी वापस ना आ जाएं, तुम्हारे 2 आदमियाँ नहीं छोड़ता। क्योंकि वो दोनों जो ऊँट तलाश करने को भटके थे ना, अब तक वापस नहीं आए थे। हुजूर को ये अंदेशा था कि मैं इनको छोड़ दूंगा और वो काफिर मेरे आदमियों को मार न दे, इसलिए हुजूर ने फरमाया जब तक मेरे 2 आदमी नहीं आते मैं तुम्हारे आदमी नहीं छोड़ता। खैर, जब वो वापस आ गए
تو اللہ کے نبی نے پھر وہ 2 قیدیوں سے فرمایا جاؤ، میں نے تم کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اس میں سے ایک تو واپس گیا، لیکن حکم بن کیسان نے کہا میں نہیں جاتا واپس۔ یہ آزادی ہر ایک کو پسند ہے نا، یہ آزادی سے انکار کیسا؟ حکم بن کیسان نے کہا میں قید کے زمانے میں بہت قریب سے آپ لوگوں کو دیکھا، اسلام کو سمجھا، آپ کے اخلاق کو جانا، لہٰذا میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حکم بن کیسان نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے اور صحابی رسول بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی جب کافروں نے تانا دیا تھا کہ دیکھو، کہتے تو دین پہ عمل کرنے والے لیکن حرمت والے مہینے میں حملہ کر رہے۔ اللہ نے فرمایا خیر، ان سے جو غلطی ہوئی انجانے میں ہوئی، لیکن تم سے جو غلطیاں ہوئی کھلم کھلی ہوئی۔ اور پھر فرمایا ایمان والو وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے، برابر، یہاں تک کہ تم کو کافر بنا کے چھوڑ دیں گے، مرتد بنا کے چھوڑ دیں گے اگر ان کا بس چلے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو اس کے اچھے اعمال کیے ہوئے سب برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنمی ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کی اور فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اور ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ابتدائی حکم یہاں بیان کیا گیا ہے شروع میں، کیونکہ عرباں شراب اور جوئے کے عادی تھے، بلکہ شراب تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ان کو جو ہے ہدایت عطا فرمائی۔ یہ شروع کا حکم ہے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ شراب جوئے سے بچے ہوئے تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، کیا حکم ہے؟ کہ شراب تو انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے اور جوئے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ابتدائی حکم بیان کرنا تھا، اگر حرام کہہ دیتے نا، عرباں تو اسلام چھوڑ کے بھاگ جاتے، یہ ایسا اسلامی نہ کرو، کیونکہ شراب اور جوا ان میں بہت زیادہ، یہ گورے انگریزاں اتنے شراب نہیں پیتے، اس سے زیادہ عرباں پیتے تھے اس زمانے میں، ہاں جی۔ تو ایک دم جو ہے اگر حرام کہہ دیا جاتا تیار نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے ہدایت دی۔ شروع میں حکم فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں۔
قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے کہنے کے مطابق اس میں فائدے بھی ہیں۔ اس لیے کتا بھی مچھر جیسا رہندے، پی لیا تو ایسے باتاں کرتا ہے، گلا جا تجھا وہ بہادر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں بہت ٹینشن آیا تو پی لیے تو ٹینشن ختم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ان کے خیال کے مطابق اس میں کچھ فائدے بھی ہوں گے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے۔ تو کچھ عقل مند بولے یار نقصان زیادہ ہے تو پینا کو چھوڑ دیے، لیکن بعض تھے انہوں نے بولے ابھی تو حرام نہیں ہوئے نا، انہوں چلاتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف نے یار دوستوں کی دعوت کی، پورے دوستان جمع ہو گئے، اونٹ قربان ہوئے، اونٹ کا گوشت فل کھا لیے، پھر شراب کا دور چلا، فل پی لیے۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی، اب نماز یہاں تھے پکے، اب فل لوڈنگ میں ہے، انہوں نے بولا ارے اذان ہو گئی چلو نماز پڑھیں گے۔ اب اتنا پی لیے تھے مسجد تک تو نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے بولا یہاں جماعت بنا لیں گے، اپنے میں سے ایک کو امام بنایا، آگے بڑھایا۔ اب امام صاحب نیت باندھے، امام صاحب بھی لگائے والے، مقتدیٰ بھی لگائے والے، اللہ اکبر، نیت بندی، سورہ فاتحہ تو پڑھ لی غنیمت۔ اب اس کے بعد کوئی آسان سورت پڑھنا نہیں پڑھنا، قرآن کی سب سے اوگھڑ سورت شروع کر دی ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ اس میں اتنا کنفیوژن ہے جی، لا اعبد ما تعبدون، اس میں کھا گئے جھٹکا، جہاں ماں تھا لا تھا سب چھوڑ دیا، کیونکہ ہوش میں نہیں تھے، ورنہ یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، بہرحال امام صاحب جو ہے قل یا ایھا الکافرون، اس میں لفظ ما، لفظ لا سب چھوڑ دیا۔ اب اتنی بڑی غلطی ہو گئی پوچھو مت۔ اللہ نے شراب کے بارے میں دوسری آیت نازل فرمائی، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، ایمان والو خبردار آئندہ جب پی کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ کو جاؤ۔ ہاں جب پوری اتر جائے نا، اتنا ہوش آ جائے کیا بول رہے ہیں وہ سمجھ سکو، اس کے بعد پھر نماز پڑھ سکتے۔ اب بعض لوگوں نے کہا یار پینا چاہیے گو کہ پینے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ دوسرے بعض تھے وہ کہنے لگے یار ٹھیک ہے ذرا یار لمبا گیپ رکھ کے پئیں گے، ہاں جی فجر میں پی لیے تو ظہر تک اتر جاتی، کیسا بھی ظہر کی نماز پڑھ سکتے، عشاء کے بعد پی لیے تو فجر تک تو اتر ہی جاتی، گیپ رکھ کے پینا شروع کر دیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک صحابی نے دوستوں کی دعوت کی، بڑے بڑے اس میں صحابہ شامل ہو گئے۔ اچھا، اونٹ قربان کیا گیا اور اس کا گوشت فرائی کر کے رکھا گیا، گوشت کھا لیے فل، پھر شراب کا دور چلا، شراب پیے۔ اب اس کے بعد شعر شاعری کا دور شروع ہوا ہے جی۔ اب شعر شاعری میں کون سے اشعار؟ وہ جنگ کے زمانے کے، میرا باپ ایسا مارا، دشمن ہوئے مارا، یہ مارا، ایسے اشعار۔ تو سعد بن وقاص، ابی وقاص کھڑے ہو گئے فل لگا والے، اور وہ انصار کے خلاف جنگ کے زمانے کے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ ایک انصاری نوجوان سنا ہمارے خلاف، اس کو بڑا غصہ آیا،
سیدھا باہر گیا، وہ اونٹ کے پھرے کی ہڈی اٹھا کے لایا، اونٹ کے پھرے کی ہڈی رہتی ہے لمبی، اٹھا کے سیر میں مار دیا، لے سر ہی پھوڑ دیا حضرت سعد کا۔ آپ پکڑ لے کے خونا خون روتے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ انہیں میرے کو مارا۔ حضور نے پوچھا کئی کو مارا؟ لگائے تھے، شیر شاعرہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ فائنل حکم نازل فرما۔ تو پھر فائنل حکم نازل ہوا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، یہ شراب، جوا، یہ بت اور یہ فال کھولنے کے تیر، فال کھولنا، یہ سب گندگی ہیں، شیطانی عمل ہیں، لہٰذا ان سے تم باز آ جاؤ۔ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس کے بعد کی آیت کے بعد فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے، شراب اور جوئے کی لت لگا کے تمہارے کو برباد کر دے اور آپس میں دشمنیاں پیدا کر دے۔ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ جب یہ فائنل 2 آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں یہ فائنل، اور سورہ مائدہ میں تقریباً فائنل ہی احکامات بیان کیے گئے۔ ہاں جی، جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو حکم دیا، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو کہ اللہ نے شراب حرام کی ہے۔ اللہ کے نبی کا منادی مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا تھا، اے ایمان والو، اللہ نے شراب حرام قرار دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک مجلس چل رہی تھی، یہاں شراب کا دور چل رہا تھا اور میں خود ساقی بنا ہوا تھا۔ جب حضور کا منادی اعلان کر رہا ہے تو مجمع سن کے رک گیا، کہا انس جا رہے ذرا دیکھ اعلان کیا ہو رہا۔ انس نے باہر آ کے سنا، واپس آ کے کہا اللہ کے نبی کا منادی اعلان کر رہا ہے، اللہ نے شراب حرام کی۔ جیسی ان لوگوں نے سنا، جس کے ہاتھ میں شراب کے پیالے تھے، ہاتھ وہیں پہ رک گیا۔ یہ نہیں سوچا یہ زندگی کی آخری ہے، پی لوں، اس کے بعد تو پینا نصیب نہیں ہوگی۔ اس نے وہیں پہ اٹھا کے جام زمین پہ دے مارا۔ جس نے منہ میں پی لی تھی اس نے وہیں پہ کلی کر دی۔ سبحان اللہ، یہ اطاعت تھی صحابہ کرام کی۔ دیکھو، بچے کو ماں کا دودھ چھڑانا جتنا مشکل ہے نا، اس سے زیادہ مشکل ہے کسی کی بری عادت کو چھڑانا۔ ہاں جی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، ایسی تربیت کی تھی اللہ کے رسول نے ان کی، جیسی فائنل حکم آیا اسی وقت انہوں نے وہ جام اور وہ پیالے پھوڑ دیے اور کہا انتہینا ربنا انتہینا، پروردگار ہم باز آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان کرو، جس کے پاس شراب کے ذخیرے ہیں سب بقی کے میدان میں لاؤ۔ جہاں آج قبرستان ہے جنت البقیع بولتے، پہلے قبرستان نہیں تھا، میدان تھا۔ اور جی، جہاں بقیع الغرقد کے درخت تھے، تو مہاجری کا انتقال ہوا تو حضور نے دیکھا مہاجرین کے لیے کوئی قبرستان نہیں ہے، انصار کے قبرستان تھے، تو حضور نے سب سے پہلے اسی میدان میں دفن کیا تھا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پہلے ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اس کے بعد پھر حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، بی بی فاطمہ، سب جنت البقیع ہی میں آرام فرمائے۔ 10,000 صحابہ آرام فرمائے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہیں آرام فرمائے، اور سینکڑوں اولیاء کرام یہاں آرام فرمائے۔ وہ آج قبرستان بن گیا، پہلے قبرستان نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا سب شراب لے کر آؤ، بڑے بڑے رنجنوں میں، مٹکوں میں، مشکیزوں میں شراب بھری ہوئی تھی، اور پرانی پرانی شراب عرب جو ہے رکھتے تھے، اس پہ فخر کرتے تھے، اتنے سال کی پرانی، اتنے سال کی پرانی، ہاں جی۔ بلکہ جس کے پاس جتنی پرانی ہوتی تھی نا، اتنی زیادہ اس کو عزت اور اس کی شرافت تسلیم کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے، شربنا شرابا طیبا عند طیب کذاک شراب الطیبین یطیب شربنا وحرقنا علی الارض جرعا فللارض من کاس الکرام نصیب۔ کہتا ہے ہم نے پاکیزہ شراب پی پاکیزہ لوگوں کے پاس، کیونکہ پاکیزہ شراب ہی لوگوں کو پاکیزہ کرتی۔ کتنا دماغ خراب تھا ان کا۔ شربنا شرابا طیبا عند طیب کذاک شراب الطیبین یطیب۔ کہتا ہے شربنا وحرقنا علی الارض جرعا، ہم نے پی تھوڑی سی زمین پہ بھی ڈال دی، کیوں؟ فللارض من کاس الکرام نصیب، کہ سخی کی سخاوت میں زمین کا تو بھی حصہ ہے جی۔ اتنے شراب کے دیوانے تھے عرب، لیکن جب فائنل حکم نازل ہوا نا، اپنے گھروں سے اٹھا کے لائے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے ہاتھ سے خنجر لیا اور مشکی سے پھاڑ رہے تھے، شراب بہاری جا رہی تھی، مٹکے پھوڑے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں ہر ایک نے اپنے گھروں سے نکال کر روڑوں پہ لا کے شراب بہا دی ہیں۔ اس دن شراب ایسی بہہ رہی تھی مدینے کی گلیوں میں جیسے موسلا دھار بارش کی وجہ سے پانی بہتا ہے۔ اور جب بھی بارش کا موسم آتا ہے زمین سے شراب کی بو آتی تھی، اندر جو جذب ہو چکی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جتنے برتن ہیں شراب کے سب پھوڑ دو، اس میں پانی بھی نہ کو پیو، کچھ بھی نہیں۔ تو ہنتم، زبا، مزفت، نقیت ان کے نامہ تھے۔ حضور نے فرمایا توڑ دو ان کو۔ صحابہ سب کو پھوڑ دیے، کیونکہ کہیں اس کو دیکھ کر شراب کی یاد نہ آ جائے، ہاں جی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کہاں بھی ڈھابے پہ جا کے وہاں کے برتنوں میں پانی نہ کو پیو، وہاں کے برتنوں میں کھانا نہ کو کھاؤ۔ نہیں معلوم کون سا پیداڑا اس میں پیا ہوں گا، پلیٹوں پہ کھایا ہوں گا، حرام ہے حرام، ہاں جی۔ لہٰذا تمہارے کو بہت شوق ہے تو اپنا ٹفن کھول کے کھاؤ، ہاں جی، پیک بوتل کا پانی پیو، ان کے برتنوں میں رکھو۔ حضور نے شراب کے برتنوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر وہی سوال کہ سوال کر رہے ہیں کیا خرچ کریں۔ اب فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ بال بچوں کا منہ مار کے خیر خیرات کرتے پھر رہے، نہ، ہاں جی، بلکہ تمہاری ضرورت کے پورا ہونے کے بعد جو بچ جائے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو تاکہ تم غور فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے یتیموں کے سلسلے میں کہ یتیموں کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے، یتیموں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اپنے ساتھ ملا کر ان کو کھلاؤ پلاؤ تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ خوب جانتا ہے کون فسادی ہے، کون جو ہے اصلاح کرنے والا ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مزید احکامات کا پابند بنا کر مشقت میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ تم پہ مہربان ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ہم نے آگے آیت پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی، اور آئندہ رمضان المبارک آ رہے جی، لہذا رمضان المبارک میں تفسیر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد رمضان کے بعد انشاءاللہ تفسیر ہوگی، ضرور تشریف لائے۔ اللہ آنے والا رمضان آپ کے لیے مبارک فرمائے۔ اللہ روزے رکھنے کی، تراویح ادا کرنے کی، مالداروں کو زکوٰۃ صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی اور بہنیں تفسیر میں حاضر ہیں، ہر ایک کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی عمروں میں، رزق میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔